فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب الدمۃ الثاقبہ جلد سوم۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 9 اور ہم یہاں پر کتاب کے صفحہ نمبر، جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ نشست میں خدا حافظ کہا تھا، وہ صفحہ نمبر 80 پہ، اور ابھی اسی صفحے پہ کچھ حصہ باقی ہے جو ہم اس نشست میں پڑھیں گے۔ یہاں پر جو ہیڈنگ ہے وہ ہے حضرت عباس رسول کے چچا نے ہجرت نہ کی۔ اس حوالے سے تفصیلات پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ نبی کے ہاتھ میں قیدیوں کی کچھ تعداد تھی کہ جنہوں نے فدیہ دینے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پر اس آیت کو نازل فرمایا۔ سامعین، یہاں پر یہ آیت کا اتفاق سے جہاں جہاں نام لکھا ہوتا ہے اس کو ہم بہت اچھی طرح پڑھ پاتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 72، اور یہاں پر جو لکھا ہے زیر زبر پیش نہیں ہے، اور جتنا لکھا ہے اتنا ہی میں قرآن پاک سے پڑھتی ہوں۔ والذین بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم اچھا یہاں پہ اس سے آگے تھوڑا سا اور ہے، من شیء حتی یہاجروا، وان اور یہاجروا تک کی ہے، اس سے آگے نہیں ہے، لیکن ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس آیت کا لکھا ہے کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی سرپرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد مانگی تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے، سوائے اس قوم کے خلاف کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان ہوا ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے۔ سامعین، بس اتنا ہی، یعنی یہ پوری آیت یہاں پہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، جبکہ کتاب میں یہاجروا تک لکھا تھا اور اس کے بعد ڈیش ڈیش تھا، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ مکمل آیت ہم نے ترجمہ پڑھ لیا۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے امام علیہ السلام اور ہارون کے درمیان بہت اچھی بحث شروع ہو گئی۔ ہارون نے امام علیہ السلام سے کہا، مجھے عباس و علی کے بارے میں بتائیں کہ کس لیے امام علی علیہ السلام رسول کے ارث یعنی وراثت سے کے زیادہ وارث تھے، جبکہ عباس ان کے چچا ان کے باپ کے بھائی تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے معاف رکھیں۔ ہارون نے کہا، خدا کی قسم میں آپ کو معاف نہیں کرتا جب تک جواب نہ دیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر معاف نہیں کرتا تو امان دے دے۔ ہارون نے کہا، ہاں امان دیتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، رسول نے اس کو وراثت کا حصہ نہیں دیا کہ جس نے ہجرت نہیں کی۔ آپ کے باپ عباس ایمان رسول پر لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی۔ امام علی علیہ السلام نے سب سے پہلے رسول پر ایمان لائے اور ہجرت بھی کی۔ تو خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے، یہاں پر آیت کا نام لکھا ہوا ہے سورہ انفال آیت نمبر 72، اور یہ وہی آیت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی تھی، یہاں دوبارہ لکھی گئی ہے۔ ہم تو اس کو پڑھ بھی چکے اور ترجمہ بھی ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ پس ہجرت کی قدرت رکھتے تھے اور ہجرت نہیں کی، لہٰذا وہ رسول کے وارث نہیں ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ غمگین ہو گیا اور پھر کہا، مجھے بتائیں کہ تم کہاں سے کہتے ہو کہ انسان کا فساد عورتوں سے شروع ہوتا ہے، حالانکہ خمس کا مال یہی ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا حق۔ میں نے کہا، میں آپ کو اس شرط پر کہتا ہوں کہ آپ اس باب کو جب تک زندہ ہیں نہ کھولیں۔ ان قریب اللہ ہمارے اور ہمارے
ظالموں کے درمیان جدائی کرے گا، اور یہ مسئلہ بادشاہوں میں سے کسی نے نہیں پوچھا سوائے ہارون کے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ قبیلہ تم عباسی، نہ بنو امیہ، نہ کوئی غیر ہمارے آباء و اجداد کی طرح ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ سوال امام صادق علیہ السلام سے نہیں کیا، اور مجھے معلوم ہے کہ اہل بیت کے سوا کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ میں آپ کو بہت دوست رکھتا ہوں کہ آپ کی بات بہت متین میم تے یہ نون اور اصول و فروع پر مشتمل تھی۔ جب امام علیہ السلام فارغ ہوئے تو ہارون نے کہا کہ آپ کو کوئی حاجت ہو تو بیان فرمائیں اور ہر روز میرے دسترخوان پر حاضر ہوا کریں۔ سامعین، یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہارون سے قاطعانہ گفتگو۔ لکھا ہے محمد بن سابق بن طیب انصاری کہتا ہے کہ ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہارون نے اپنے محل میں بلایا۔ جب امام علیہ السلام ہارون کے محل میں داخل ہوئے تو پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا ھذا دار الفاسقین، یہ فاسقوں کا گھر ہے۔ قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ اب یہاں پہ جو قرآن کی آیت لکھی ہے وہ ہم سورہ اعراف کی آیت نمبر 146 ہے۔ آئیے اس کو قرآن سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن یروا کل آیات لا یؤمنوا بها وإن یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذْهُ سَبِيلًا۔ یہاں پر ہم ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ جو لوگ زمین پر ناحق تکبر کرتے ہیں میں ان کو عنقریب اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، اور اگر وہ کل نشانیاں بھی دیکھ لیں تو بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں گے، اور اگر وہ نیکی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ نہ بنائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنا راستہ بنا لیں گے۔ ہم نے ترجمہ پڑھا۔ لکھا ہے پھر ہارون نے کہا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہمارا گھر ہے، لیکن دوسروں نے جبراً غصب کر رکھا ہے۔ ہارون نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر صاحب گھر کیوں اس میں نہیں رہتا؟ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گھر اپنی آبادی اپنے صاحب سے کھو بیٹھا ہے۔ ہر وقت صاحب گھر چاہے اسے آباد کرے، پھر صاحب گھر لے لے گا۔ جو الفاظ ہیں میں نے بین ہی آپ کے ساتھ شیئر کر دیے، پڑھ دیے۔ پھر لکھا ہارون نے کہا کہ آپ کے شیعہ کہاں ہیں؟ تو امام کاظم علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا سورہ بینہ کی آیت نمبر 1، آئیے قرآن سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اور ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہو گئے اور مشرک جدا ہونے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل آ جائے۔ یہ ہم نے ترجمہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ ہارون کافروں سے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا کہ کافروں سے ہیں، بلکہ اس درجہ کے ذیل کے آیات کے مصداق ہیں۔ یہاں پہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار۔ اور اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کیا تو نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر جہنم میں اتار دیا۔ اور سامعین، اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ ہارون یہ سن کر غضبناک ہو گیا اور امام علیہ السلام کو تکلیف دینے پر تل گیا۔ ایک قول ہے کہ جب امام علیہ السلام سے ملاقات کی تو بعض کا ان کے خلاف کہنا یہ ہے کہ ہارون یہ سن کر بھاگ گیا خوف کی وجہ سے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے فدق کے حدود کی تعین۔
لکھا ہے کہ کتاب مناقب اور کتاب اخبار الخلفاء سے منقول ہے کہ جب ہارون نے فدق کے متعلق امام علیہ السلام سے پوچھا کہ میں آپ کو واپس کر دوں، تو حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر فدق واپس کرنا ہے تو اس کی حدود سمیت واپس کریں۔ ہارون نے پوچھا اس کی حدود کیا ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کی حدود کہوں تو تو واپس نہیں کرے گا۔ ہارون نے اصرار کیا تاکہ اس کی حدود معلوم ہو جائیں، اگر واپس نہ کریں معلوم تو ہو کہ فدق کی حدود کیا ہیں۔ تو امام علیہ السلام مجبوراً فدق کی حدود بیان فرمانے لگے کہ اس کی پہلی حد عدن، عین دال نون عدن ہے۔ جب یہ سنا تو چہرے کا رنگ دگر گوں ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے گفتگو جاری رکھی اور کہا کہ دوسری حد سمرقند ہے۔ ہارون کا رنگ چہرے سے اڑنے لگا۔ پھر فرمایا تیسری حد افریقہ ہے۔ ہارون کا رنگ سیاہ ہو گیا اور غصے سے گریہ کرنے لگا۔ آخری حد کے بارے میں فرمایا کہ دریا کے ساحل سے لے کر قرار منستان تک ہے۔ ہارون کو رشتہ داری بھول گئی۔ ہارون کہنے لگا پھر تو ہمارے لیے کچھ بھی باقی نہ بچے گا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں جانتا تھا کہ تو فدق واپس نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ہارون نے امام علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ پھر لکھا ہے کہ تفسیر منسوب امام عسکری میں ہے کہ ایک آدمی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں کہنے لگا کہ جو امام علیہ السلام کے خاص شیعوں میں تھا، یبنا رسول اللہ، مجھے فلاں بن فلاں سے ڈر لگتا ہے کہ وہ منافقت کرتا ہے، آپ کے سامنے اپنی منافقت کا اظہار کرتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیسے ہے؟ تو لکھا ہے کہ وہ ایک دن خائن آدمی کے ساتھ اہل بغداد کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس سے صاحب مجلس نے کہا کہ تم گمان کرتے ہو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام ہیں اس خلیفہ کے علاوہ کہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام غیر امام ہیں، اور جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا اس پر خدا اور ملائکہ کی لعنت ہو۔ تو صاحب مجلس نے کہا جزاک اللہ خیرن جزا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہیں ہے جیسے تم گمان کرتے ہو، بلکہ وہ طبقے سے زیادہ آشنا اور پڑھا لکھا ہے۔ اس نے کہا امام کاظم علیہ السلام کے علاوہ کوئی امام نہیں کہ جو نہ مانے اس پر خدا و ملائکہ اور لوگوں کی لعنت ہو۔ اس قول سے تو میری امامت ثابت ہوتی ہے، تم خدا سے توبہ کرو۔ تو امام علیہ السلام لکھا ہے کہ تو امام علیہ السلام نے گفتگو کو سمجھایا اور مفہوم ہو گیا اور کہا یبنا رسول اللہ، میرے پاس مال ہے کہ میں اسے ہبہ کرتا ہوں کہ جو عبادت حق کرے اور آپ پر درود و سلام بھیجے۔ میں آپ پر درود و سلام بھیجتا ہوں اور آپ کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوں۔ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم جہنم سے نکل گئے۔ اس حدیث کو مرحوم تبریسی نے احتجاج میں اسی طرح نقل کیا ہے۔ آئیے سامعین، اب اگلی ہیڈنگ ہے، پڑھتے ہیں وحشی درندوں کے سامنے امام علیہ السلام۔ اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ لکھا ہے کہ سید بزرگوار علی بن موسیٰ بن جعفر طاؤس اپنی کتاب محجہ میم ہے جیم ہے میں اس طرح لکھتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہارون الرشید نے سوچا کہ امام کاظم علیہ السلام کی یادگار امام رضا علیہ السلام کو بھی شہید کر دے۔ بہت سے پلید منصوبے بنائے، آخر ناکام رہا۔ فضل بن ربی کہتا ہے کہ ایک دن اپنے دربان سے ہارون نے کہا کہ امام رضا علیہ السلام کو وحشی درندوں کے سامنے لے جا کر ختم کر دیں، لیکن دربان نے انکار کیا۔ تو ہارون نے اسے دھمکی دی کہ اگر یہ کام نہیں کرے گا تو تجھے حیوانوں کے سامنے پھینک دوں گا۔ تو دربان امام رضا علیہ السلام کو حیوانوں کے پاس لایا اور ہارون کا حکم پہنچایا۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے حکم کو بجا لاؤ، میرا خدا میرا مددگار ہے۔ جب امام رضا علیہ السلام کو حیوانوں کے سامنے لایا گیا تو امام علیہ السلام نے مخصوص دعا پڑھی اور 40 درندوں کے سامنے ڈالے گئے، اور دشمنوں نے اہل بیت علیہم السلام پیغمبر سے اپنا کینہ اس طرح ظاہر کیا۔ تو حیوانوں نے امام علیہ السلام کے گرد وہ اکٹھے ہو کر ایک خاص طریقے سے وہ جھکے
اور کہ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی امام علیہ السلام کو نہ دی. اور ادھر ہارون نے اسی رات امام علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ امام پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ فہل. نہیں، اس کو میں ایسے نہیں پڑھوں گی، اس کا اگر دیکھتی ہوں حوالہ دیا ہے تو قرآن سے پڑھوں گی. نہیں، یہاں پہ نہیں دیا وہ حوالہ، تو پھر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو پھر بہت ساری غلطیوں کی گنجائش ہوتی ہے. تو چھوٹا سا، اور صرف یہ ہے کہ فہل اسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم پڑھ رہے تھے. لکھا ہے یہاں پر کہ اور مورد سرزنش قرار دے رہے ہیں. بیدار ہوا تو فوراً اپنے غلاموں کی طرف گیا، دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام نماز میں مشغول ہیں اور حیوانات ان کے ارد گرد ہیں. ہارون ملعون نے امام رضا علیہ السلام کو سلام کیا اور اپنے کثیف، کاف سے یہ فے، اپنے کثیف اور دبرے، اور دال بے رے بڑی ہے، دبرے کام سے عذر خواہی کی. یہ لکھا ہے دبرے، کثیف، اور ہو سکتا ہے دال نہ ہو اس میں اور برے کام ہو. یہ برے، چلیں یوں ہی پڑھتے ہیں، اپنے کثیف اور برے کام سے عذر خواہی کی. امام علیہ السلام نے اس سے روگردانی کی اور پھر ہارون نے حکم دیا کہ امام علیہ السلام کو حیوانات سے باہر لایا جائے. اور یہاں پر جو لکھا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 22، لیکن یہاں آیت لکھی نہیں ہے اور نہ، بس صرف اتنا ہی لکھا ہوا ہے. تو پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ پھر امام علیہ السلام کے گلے ملنے لگا اور احترام کے ساتھ امام علیہ السلام کو اپنے گھر واپس لوٹایا اور لباس و سواری امام علیہ السلام کی خدمت میں تقدیم کی. سید بن طاؤس کہتا ہے کہ یاسر مامون کا خادم نقل کرتا ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام حمید بن قطبہ قحطبہ، قاف ہے تو بے قحطبہ کے گھر وارد ہوئے تو اپنا لباس دھونے کے لیے دیا. اس نے اپنی کنیز کو دیا تو اس میں ایک ورقہ تھا کہ جو کنیز نے واپس محمد کو دیا. حمید نے امام علیہ السلام کو دیا تو امام علیہ السلام نے حمید کے کہنے پر فرمایا کہ یہ تعویذ ہے کہ جو اپنے سے دور نہیں کرتا، کہ جس کے گلے میں یہ تعویذ ہو تو وہ شیطان رجیم اور ہر آدمی کے شر سے خدا تعالیٰ کے اذن سے محفوظ رہتا ہے. اور اس تعویذ کو امام علیہ السلام نے پڑھا، اور وہ جو تعویذ پڑھا امام نے وہ یہاں لکھا ہے لیکن عربی میں ہے اور اس میں کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے، تو وہ میں نہیں پڑھوں گی. لیکن اس کا یہ ترجمہ شاید ہے، دیکھتے ہیں. لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کسی کو یہ نہیں دکھایا، لیکن حق، خدمت و دوستی کے لیے اس کو محفوظ رکھنا. اور میں ہارون کے پاس جب گیا تو میری حوائج کو پورا کیا اور کسی سفر میں میں اس کو خود سے جدا نہیں کرتا. سامعین، یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ اس کے بعد لکھا ہے. پھر لکھا ہے کہ یہ امان ہے ہر خوف سے، جس مشکل میں نے اس کو پڑھا خدا نے حل فرما دی. اب سامعین، دل تو میرا چاہ رہا ہے کہ میں اسے پڑھوں، پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. انی اعوذ بالرحمن من کا ان کنت تقیا او غیر تقی اخذت باللہ السمیع البصیر علی سمعک و بصرک لا سلطان لکا علی ولا علی سمعی سین میم عین چھوٹیے ولا علی بصری ولا علی شعری شین عین رے چھوٹیے ولا علی بشری ولا علی لحمی ولا علی دمی ولا علی ماہی ولا علی عصبی ولا علی عظامی ولا علی معالی ولا علی معالینی مالی میم الف لام چھوٹی ہے ولا علی ما رزقنی ربی سترت بینی و بینکا بسترن نبوت الذی استتر انبیاء اللہ بہی من ستوات الجبابرت والفراعت جبرائیل ان یمنی و میکائیل ان یسارا و اسرافیل ان ورایا و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامی واللہ مطلع علی منی ویمنع الشیطان منی اللہم لا یغلب جہلہ اناتکا
अन यस्तगज़नी व यस्तहफ़ी अल्लाहुम्मा इलैकल निजात अल्लाहुम्मा इलैकल निजात अल्लाहुम्मा इलैकल निजात। तो सामीन ये हमने पढ़ लिया, बहुत सी गलतियाँ होंगी, अल्लाह मेरी इस गलतियों को माफ़ फरमाए और आप लोग भी दरगुज़र कीजिएगा। पढ़ इसलिए दिया कि शायद आप लोगों को जितना भी समझ में आए तो आप ऐसे मौके पे इसको पढ़ सकें। उसके बाद लिखा है कि ये अमान है हर खौफ से, जिस मुश्किल में मैंने इसको पढ़ा खुदा ने हल फरमा दी। सैयद कहता है कि बसा औक़ात इस हदीस को इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से भी नकल किया गया है कि जब वो हारून के ज़िंदान में थे वहाँ भी इसी तरह ज़िक्र किया है। साहिब किताब कहते हैं कि जब कि हमारे उलमा की आदत है कि इस तरह इस मकाम पर बहुत कसीदे लिखे, जिनमें से एक कसीदा अदीब रोज़गार सैयद सोहले क़ज़वीनी बाज़ मोजज़ात में इस मरसिए को इमाम अलैहिस्सलाम और उनके आबा व अजदाद के हक़ में ज़िक्र किया है। वो ये है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जब बगदाद के ज़िंदान में थे तो अपने आबा व अजदाद के मसाइब को याद करके गिरिया फरमाते थे और कहते थे कि जो इल्म मुझे अजदाद की मीरास में मिला है वो किसको यहाँ तालीम दूँ। तो यहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम की शान में अल्लामा सोहले क़ज़वीनी रहमतुल्लाह अलैह ने अरबी में कुछ अशार ज़िक्र फरमाए हैं कि जिनके बजाय उर्दू अशार तहरीर कर रहे हैं, जो इन अशार के मतालिब और मफ़ाहीम को अदा करते हैं। आइए पढ़ते हैं, 2 अशार नहीं 2 से ज़्यादा हैं। लिखा है कि सूरत गर आलम का निशान मूसा काज़िम, ये दहर कहाँ और कहाँ मूसी काज़िम। दोबारा पढ़ते हैं, सूरत गर आलिम का निशान मूसी काज़िम, ये दहर कहाँ और कहाँ मूसी काज़िम। क्यों उनके इशारे पे न आ जाए सितारा, जब हैं सबबे कौनो मकां मूसी काज़िम। सुनता है खुदा उनके वसीले से मुनाजात, आवाज़े ज़मीरे दो जहां मूसी काज़िम। बेइज़्न वो एक गाम सफ़र कर नहीं सकता, बेइज़्न वो एक गाम सफ़र कर नहीं सकता। खुर्शीद को ठहरा दें जहां मूसी काज़िम, आसां से बहुत उनसे मुलाकात की मंजिल। आसां है बहुत उनसे मुलाकात की मंजिल, जिस दिल में मोहम्मद हैं वहाँ मूसी काज़िम। अल्लाह से इनकार ये ज़रा रब्त तो देखो, अल्लाह से इनकार या ज़रा रब्त तो देखो। खालिक है नमाज और अज़ां मूसी काज़िम, जो कह दें वो कुरान की आयत से नहीं कम, दीन नबवी की हैं ज़बां मूसी काज़िम। जो छोड़ दे उनको वो गया दीन खुदा से, तंजीम शरीयत की हैं जहाँ मूसी काज़िम। उसको तो फरिश्ते भी सज़ा दे नहीं सकते, जिस दुश्मन को भी दे दें अमा मूसी काज़िम। महशर में ज़रा जुर्म इमामत भी बता दे, हारून से पूछेंगे वहाँ मूसी काज़िम। और हर नुक्ते कुरान मुबी पूछ लो उनसे, कुरान तो है खामोश मूसी काज़िम। और सामीन यहाँ पर अब हम 5वीं फसल हमने मुकम्मल कर ली और अब हम 6ठी फसल की जानिब आ गए हैं और इसकी हेडिंग भी मैं आपकी समातों की नज़र करती हूँ। ये थोड़ा लंबी है लेकिन फिर भी बयान तो करनी है, पढ़ना तो है। कि लिखा है, तारीख़ शहादत, मदफन, क़ैद में जो मोजज़े ज़ाहिर हुए और कैफियत शहादत। आइए अब हम ये तफसीलात पढ़ते हैं। 6ठी फसल में लिखा है कि रिवायात से ज़ाहिर होता है कि इमाम अलैहिस्सलाम को 2 दफ़ा क़ैद किया गया। एक दफ़ा मेहदी ने क़ैद किया और ख्वाब में हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखा कि जो फरमा रहे थे कि फ़िअले असी तुम इन तफसिदु फिल अर्ज़ व तक़्तउ अरहामकुम। ख्वाब के देखने के बाद बेदार हुआ और इमाम अलैहिस्सलाम को क़ैद से रिहा कर दिया। फिर लिखा है कि और बाज़ रिवायात में गुज़र चुका है कि जब मूसा बिन मेहदी ने इमाम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया तो अपने इरादे की तकमील से पहले
ہلاک ہو گیا، جیسا کہ یہ بھی گزر چکا ہے۔ اور دوسری مرتبہ امام علیہ السلام کو اس وقت قید کیا گیا کہ جب ہارون حاکم بنا، تو امام علیہ السلام کو حسد اور کینے کی وجہ سے اس وقت گرفتار کیا کہ جب رسول خدا کے روضے کے پاس نماز میں تھے، اور وہاں سے بصرہ بھجوایا اور بصرے کے والی کو حکم دیا کہ اسے قید میں رکھے۔ اس وقت عیسیٰ بن جعفر بن منصور تھا، اسے قید میں رکھے۔ اس وقت عیسیٰ بن جعفر بن منصور تھا۔ جب امام علیہ السلام پر 1 سال گزر گیا تو ہارون نے امام علیہ السلام کے قتل کا اسے حکم دیا۔ اس نے انکار کیا اور پھر اس کے قید خانے سے امام علیہ السلام کو بغداد فضل بن ربی کے پاس روانہ کیا گیا۔ وہاں بڑی مدت تک امام علیہ السلام زندان میں رہے۔ پھر لکھا ہے کہ فضل بن ربی کو بھی ہارون رشید نے امام علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا۔ اس نے بھی انکار کیا کہ جب اس نے امام علیہ السلام سے کافی معجزے دیکھے، پھر امام علیہ السلام کو فضل بن یحییٰ بن خالد برمکی کے پاس قید کیا گیا۔ اس سے بھی اس قسم کے ارادے کا اظہار کیا، لیکن کسی نے یہ نہیں کیا۔ جب ہارون رشید کو خبر ملی کہ امام علیہ السلام آسائش میں ہیں تو فضل پر غضبناک ہوا اور سندی بن شاہک ملعون کو خط لکھا کہ اسے 100 کوڑے لگائے، اور پھر امام علیہ السلام کو سندی کے قید خانے میں رکھا۔ پھر لکھا ہے کہ جب یحییٰ بن خالد کو دیکھا تو ہارون کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اپنے بیٹے پر غصے ہوئے، وہ جانتا تھا اس کام کا سبب اس کا بیٹا ہے۔ پھر سندی کو کہا کہ امام علیہ السلام کو زہر دے دے۔ اس ملعون نے زہر انگوروں میں ملا کر امام علیہ السلام کو پیش کیا۔ ایک قول ہے کہ کھجوروں میں زہر دیا۔ جب امام علیہ السلام نے تناول کیا تو 3 دن زہر نے امام علیہ السلام پر اپنا اثر کیا اور تیسرے دن امام علیہ السلام شہید ہو گئے۔ ایک قول ہے کہ امام علیہ السلام کو ایک کمرے میں تنہا رکھا، وہاں تڑپتے رہے یہاں تک کہ جان دے دی، پھر وہاں سے نکال کر باہر رکھ دیا کہ لوگ دیکھیں کہ امام علیہ السلام کو طبعی موت آئی ہے۔ 3 دن تک امام علیہ السلام کا جنازہ راستے میں پڑا رہا، لوگ آ کر دیکھتے رہے، پھر گواہی لکھی گئی۔ ایک قول ہے کہ امام علیہ السلام کے اہل بیت کی ایک جماعت نے زہر دیا، جن میں ایک علی بن اسماعیل بن جعفر بن محمد ہے۔ پھر لکھا ہے کہ جیسا کہ عیون و ارشاد میں ہے کہ محمد بن خضری بن محمد اس کا بھائی ہے۔ اچھا، یہاں پہ انک ہے، اس لائن میں انک پھیلی ہوئی ہے، میں کوشش کرتی ہوں، یہ انک یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ جیسا کہ عیون و ارشاد میں ہے، اور محمد بن جعفری ہے یا خضری ہے، محمد اس کا بھائی لکھتا ہے کہ عیون میں بھی اسی طرح ہے۔ کشف الغمہ نے لکھا ہے، اب یہاں پہ انک ٹھیک ہو گئی، کشف الغمہ نے لکھا ہے کہ مرحوم کلینی نے محمد بن اسماعیل بن جعفر، ان کے بھائی کے بدلے علی بن اسماعیل بن جعفر کا نام لکھا ہے، اور رجال کشی میں بھی ایسے ہی لکھا ہے، اور دونوں کی طرف سے فعل قبیح کی نسبت دی ہے، واللہ عالم۔ موسیٰ بن جعفر کو یحییٰ بن خالد برمکی اور یعقوب بن داؤد نے اس وقت قید کیا کہ جب وہ زیدی مذہب پر تھے، جیسا کہ عیون کی عین یہ وانون عیون کی روایت ہے۔ ایک روایت سید اور زاہد علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد طاؤس اپنی کتاب الاقبال میں علی بن اسماعیل بن بشار سے نقل کرتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام کو بغداد روانہ کیا، اس وقت ماہ رجب سن 179 ہجری تھا۔ امام علیہ السلام کی دعا رجب کے مہینے کی دعاؤں میں سے 27 رجب بہشت کے دن کی دعاؤں میں مذکور ہے۔ پھر لکھا ہے کتاب کافی میں ہے کہ امام علیہ السلام کو 24 رجب سن 183 ہجری میں قید کیا کہ جب امام علیہ السلام کی عمر 54 یا 55 سال تھی، یعنی 54 یا 55 ایئرز، اور امام علیہ السلام سندی بن شاہک ملعون کے پاس قید رہے، اور ہارون نے امام علیہ السلام کو مدینے سے 20 شوال سن 179 میں بلایا تھا۔ جب ہارون ماہ رمضان کے عمرے سے فارغ ہوئے تو مدینے آ کر امام علیہ السلام کو گرفتار کیا، پھر حج پر چلا گیا۔ امام علیہ السلام کو بصرے کے راستے بھیج کر عیسیٰ بن جعفر کے حوالے کیا، پھر امام علیہ السلام کو بغداد بلایا، سندی کے پاس رہے، پھر امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور قبرستان قریش میں امام علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ ابو بصیر سے روایت ہے کہ امام علیہ السلام کو جب قید کیا تو ان کی عمر 54 سال تھی، سن 183 ہجری تھا۔ امام صادق علیہ السلام کے بعد 35 سال زندہ رہے۔
پھر کتاب روضۃ الواعظین میں ہے کہ امام علیہ السلام کی شہادت بغداد میں جمعے کے دن 24 رجب کو ہوئی۔ ایک قول 25 رجب سن 183 ہجری ہے۔ پھر لکھا ہے کہ دروس یا دال رے واو، میرے خیال ہے دروس ہی ہے، آگے سین ہے یا سمجھ میں نہیں آ رہا انک کی وجہ سے۔ دروس میں ہے کہ امام علیہ السلام کو سندی بن شاہک نے بغداد میں زہر دی جو کہ 24 رجب کا دن تھا، سن 181 ہجری قبرستان قریش میں دفن ہوئے۔ اب آگے لکھا ہے کہ کشف الغمم میں ابن الخشاب الف لام خ شین الف بے سے روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے ساتھ 14 سال رہے، ان کی شہادت کے بعد 35 سال زندہ رہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ 20 سال رہے۔ ابن حرب اپنے باپ سے نقل کرتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے باپ کو جب شہید کیا اس وقت ان کی عمر 55 سال سن 183 ہجری تھا۔ مرحوم صدوق عیون میں عتاب عین ت الف بے عتاب بن اسید یا اسید سے اور وہ اہل مدینہ کی ایک جماعت سے نقل کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام ہارون رشید کے 15 سال حکومت گزرنے کے بعد شہید ہوئے کہ جب رشید نے حکم دیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ معروف قید خانہ مسیب باب الکوفہ میں تھے۔ جمعے کے دن 25 رجب سن 183 ہجری، اس لحاظ سے امام علیہ السلام کی عمر 54 سال تھی۔ مغرب کی جانب قبرستان قریش میں دفن ہوئے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ ایک اور روایت سلیمان بن حفص سواد حفص مروزی میم ریواؤ زے چھوٹی سے ہے کہ ہارون رشید نے جب امام علیہ السلام کو قید کیا اس وقت سن 179 ہجری تھا۔ سن 183 ہجری 25 رجب کو امام علیہ السلام شہید ہوئے، لہٰذا امام علیہ السلام کی عمر 54 سال تھی اور قریش کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ گویا امام علیہ السلام نے امامت کے کل 35 سال گزارے، زیادہ مشہور یہی ہے، اور ان کی امامت پر امام علی بن موسیٰ کی اجتماعی نص ہے، اور یہ بھی نص ہے کہ امام رضا علیہ السلام ان کے بعد امام ہیں۔ صاحب کتاب مؤلف کہتے ہیں کہ یہ بات عتاب عین ت الف بے عتاب بن السید الف سین یہ دال کی روایت کے مخالف ہے کہ 25 رجب کو شہید ہوئے کہ ان کی عمر 54 سال یعنی 54 سال ہے۔ اس میں تامل ہے اور بعض اخبار آئندہ آنے والی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہارون رشید نے امام علیہ السلام کو دوبارہ قید کیا ہے، اور اس پر دلالت کرنے والی روایات پہلے بھی ذکر ہو چکی ہیں۔ سامعین، اب ہم آپ سے پیج 89 پر اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے ہم ابھی یہ آدھا صفحہ ہم نے پڑھا ہے، اس کے بعد ہم پڑھیں گے امام علیہ السلام کو قید میں رکھنے اور زہر دینے کا سبب، یہ ہیڈنگ ہے۔ اگلی نشست میں پڑھتے ہیں۔ اس نشست سے اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔